ایک ایسے عظیم شخصیت کے مقبرے پہ میں کھڑا ہوں جن کا نام ہے سلطان التتمش، جو کہ دلی کے تیسرے سلطان اور جنہوں نے حکومت کی 1211 سے 1235 تک۔ یہ ایک ایسی عظیم شخصیت تھی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاس میں موجود خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی وصیت تھی کہ ان کا نماز جنازہ ایک ایسا شخص پڑھائے جس نے کبھی نماز قضا نہیں کی ہو، جس نے حرام نہیں کھایا ہو اور جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہو، اور جس کی عصر کی نماز کی بھی سنتیں کبھی قضا نہیں ہوئی ہوں۔ ان کے جنازے کے ٹائم پہ علماء نے آواز لگائی کہ کوئی ایسا شخص ہے جو ان کی وصیت پر کھرا اتر سکتا ہے۔ پورے مجمع میں سناٹا تھا، کوئی شخص باہر نہیں آیا۔ پھر ایک شخص باہر آتا ہے جس کا نام ہے سلطان التتمش۔ سلطان التتمش جو ایک عظیم شخصیت تھے جنہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، جن کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی تھی، جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، جنہوں نے کبھی حرام نہیں کھایا تھا۔ تو خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ سلطان التتمش نے پڑھایا تھا، جو اسلام کے لیے اتنے لوئل تھے کہ ان کی جو مقبرہ ہے، ان کے مقبرے کی دیوار پر ایک ایک دیوار پر قرآن شریف کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اصل میں سلطان شمس الدین التتمش خواجہ بختیار کاکی کے منفرد عقیدت مند اور مرید تھے، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے قطب الدین بختیار کاکی کے نام پر ہی قطب مینار کا نام رکھا تھا۔ سلطان التتمش بہت نیک اور پرہیزگار انسان تھے۔ انہوں نے تہجد کی نماز تک قضا نہیں کی تھی۔ ان کی راتیں ہمیشہ عبادت میں گزرتی تھی، اور یہ بات صرف خواجہ بختیار کاکی ہی جانتے تھے۔ اسی لیے خواجہ بختیار کاکی نے ان کے اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے یہ وصیت کی تھی کہ ان کی نماز جنازہ ایک ایسا شخص پڑھائے جس نے کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی ہو، جس نے جھوٹ نہیں بولا ہو، حرام نہیں کھایا ہو، یہاں تک کہ عصر کی نماز کی سنتیں بھی نہیں چھوڑی ہوں۔ اور ایسا کرنے والے اس بھرے مجمع میں صرف ایک ہی شخص تھے، وہ تھے سلطان شمس الدین التتمش۔ انہوں نے پھر خواجہ بختیار کاکی کی نماز جنازہ پڑھائی۔